بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. آج ہم تھیوری آف آٹومیٹا کا 32 لیکچر سٹارٹ کریں گے. اس سے پیشتر کے آج کا لیکچر سٹارٹ کریں آئیے گزشتہ لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ٹاپکس پر ایک نظر ہو جائے. ریکیپ آف لیکچر 31. So last time we started the discussion of context free grammar. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جیسے اسپوکن لینگویج کے لیے گرامر کی ضرورت ہے، اسی طرح ہائی لیول لینگویج کے لیے، کمپیوٹر لینگویجز کے لیے بھی گرامیٹک رولز درکار ہیں، اور ان کے لیے ہمیں کچھ ٹرمینالوجیز ڈیفائن کرنی ہوں گی. وہ ہم نے ڈیفائن کی، جن میں ٹرمینلز، نان ٹرمینلز اور پروٹیکشن کی بات کی. تو ٹرمینلز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا the things which cannot be replaced by anything are called terminals, اور نان ٹرمینلز کے بارے میں بتایا تھا the things which are to be replaced by anything are called non terminals. اور پروڈکشنز اس کے وہ رولز تھے، گرامیٹک رولز، ان کی ہم نے بات کی. اور میں نے پھر سی ایف جی کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ دیٹ کنسسٹ آف 3 things، جس میں الفابیٹ آف ان پٹ لیٹرز جن کو ہم ٹرمینل کی کلیکشن کو کہیں گے، اور نان ٹرمینل کی کلیکشنز ایک علیحدہ سیٹ تھا جس میں ایک کیپیٹل ایس ہم نے ایک نان ٹرمینل یوز کیا تھا، دیٹ مینس اسٹارٹ ہیئر. اور میں نے آپ کو کانٹیکسٹ فری لینگویج کے بارے میں بتایا کہ دا کلیکشن آف اسٹرنگز جنریٹڈ بائی کانٹیکسٹ فری گرامر از کالڈ کانٹیکسٹ فری لینگویج. ہم نے ڈفرینٹ ایگزامپلس دیکھیں، جس میں ایک ایگزامپل تھی کانٹیکسٹ فری گرامر وچ جنریٹس دا لینگویج ایکسپریس بائی اے اسٹار، اور اے اسٹار والی 2 ہم نے کانٹیکسٹ فری گرامرز لاسٹ ٹائم ڈسکس کی. اور اس کے علاوہ ہم نے اے پلس بی ہول اسٹار انٹو اے پلس بی کے ڈبل اے پلس اے بی، یہ بھی ایک کانٹیکسٹ فری گرامر ہم نے دیکھی اس کے لینگویج کے سلسلے میں. سو وی ڈسکس لاسٹ ٹائم سو مینی ایگزامپلز آف کانٹیکسٹ فری گرامر. اور لاسٹلی جو ایگزامپل آپ کو دکھائی گئی تھی، بتائی گئی تھی، دیٹ واز سی ایف جی جنریٹنگ دا لینگویج ایکسپریس بائی اے پلس بی اسٹار ڈبل اے پلس بی ہول اسٹار. تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا. اور میں یہ چاہوں گا آپ کو یہاں بتانا کہ ہم ایک سے زیادہ کانٹیکسٹ فری گرامر کسی لینگویج کے لیے لکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کانٹیکسٹ فری گرامرز ریگولر لینگویجز کے لیے بھی بنائی جا سکتی ہیں اور نان ریگولر لینگویجز کے لیے بھی، لیکن تمام نان ریگولر لینگویجز کے لیے کانٹیکسٹ فری گرامر نہیں بنائی جا سکتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر نان ریگولر لینگویج کے لیے بھی بنا سکیں. تو یہ بات ہماری آگے بھی ڈسکس ہوگی. تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو ریوائز کیا ہوگا. تو آئیے جو آج کا ہمارا فردر ٹاپک ہے، فردر ایگزامپلز ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، سو ویل بی ڈسکسنگ کانٹیکسٹ فری گرامر اینڈ فردر ایگزامپلس. اور اس میں میں بتاتا چلوں کہ ایون لینگویج اور ایکول لینگویج، ان کی ایگزامپلس دیکھیں گے، اور مزید ایگزامپلس کی بھی بات ہوگی. اور آپ کو ایسا ٹاسک بھی دیا جائے گا جس میں لینگویج دے کر آپ سے گرامر کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو آئیے فردر ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. So this is another example of context free grammar. Here you can see that sigma consisting of AB. There are 8 productions آپ دیکھ رہے ہیں. S is to double S, S is to XS, S is to null string, S is to Y, S, Y, X is to double A, X is to double B, Y is AB, Y is BA. یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم نے یہاں لکھ دیا ہے کہ دس گرامر جنریٹس ایون لینگویج. یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے پتا چلا کہ کلیکشن آف اسٹرنگز جنریٹڈ بائی دس کانٹیکسٹ فری گرامر از ایون لینگویج. تو یہاں ایک چیز نوٹ کر لیں کہ جب بھی یہ 2 پروڈکشن میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اسپیشلی پروڈکشن نمبر 1 which is S is to double S and production number 3 which is S is to null string. یہ دونوں ایسی لینگویج کو جنریٹ کرتی ہیں ان کی مدد سے which is a closed language. کیونکہ S is to double S کا مطلب آپ جتنی بار چاہیں S سے بننے والے strings کو concatenate کر سکتے ہیں. اور null string provides the guarantee that the language contains null string as well. Dear students, میں یہ چاہوں گا تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کرنا اس ایگزامپل کے حوالے سے
کہ ڈبل ایس از ٹو ڈبل ایس اینڈ ایس ٹو نل اسٹرنگ اس کا بڑا اہم رول ہے, اور جس گرامر میں یہ آئے گی اس کی لینگویج کلوز ہوگی. ہم اس کو ایک نوٹ کی شکل میں بعد میں دیکھیں گے, اور اس کو جس ریگولر ایکسپریشن میں لکھا جا سکے گا دیٹ ول بی آف دا فارم آر اسٹار, یعنی ٹوٹل اسٹار کی شکل میں ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ ایون لینگویج کی ریگولر ایکسپریشن بھی ٹوٹل اسٹار کی شکل میں لکھی جا سکتی ہے. آئیے اس کے مزید پارٹس دیکھتے ہیں. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروڈکشن 2 ایس از ٹو ایکس ایس, تو یہاں ایکس کے بارے میں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ جو نان ٹرمینل ایکس ہے یہ کیا کیا اس کی ریپلیسمنٹ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ریپلیسمنٹ ہے ایکس از ٹو ڈبل اے, ایکس از ٹو ڈبل بی. تو جب ہم ایس کو ڈبل اے اور ڈبل بی کی فارم میں ریپلیس کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی کمبینیشنز آ سکیں گی, ڈبل اے ڈبل بی, اور نل اسٹرنگ ٹوٹلی اس کے اسٹار کے لیے یوز ہو سکے گا. تو ڈبل اے پلس ڈبل بی ہول اسٹار بھی جنریٹ ہو سکے گا ایکس کی مدد سے, یوزنگ ایس ود دا ہیلپ آف ایکس. اس کے علاوہ جو پروڈکشن 4 آپ دیکھ رہے ہیں ایس از ٹو وائی ایس وائی. اب وائی کی جو ریپلیسمنٹ ہے دیٹس اے بی اور بی اے, وٹ ایور دا کیس از, یہ دونوں ہی ایک وقت میں آئیں گے. تو اس طرح سے اگر ایس کو نل اسٹرنگ لے لیں اور وائی کو اے بی یا بی اے لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے بی بھی اکٹھا آ سکتا ہے, اے بی اے بھی آ سکتا ہے. اور ایس کی ریپلیسمنٹ میں جب ہم ایکس ایس یوز کر لیں گے تو پھر ہمیں اے بی پلس بی اے انٹو ڈبل اے پلس ڈبل بی ہول اسٹار انٹو اے بی پلس بی اے کا پارٹ مل سکے گا. اور پوری تمام پروڈکشن کی کمبینیشن کو سامنے رکھیں تو ہمیں ڈبل اے پلس ڈبل بی پلس اے بی پلس بی اے انٹو ڈبل اے پلس ڈبل بی ہول اسٹار انٹو اے بی پلس بی اے دین ہول اسٹار. اب تک جو کچھ لکھا اس کا تمام کمبینیشن ہمیں اسٹار کی مدد سے مل جائیں گے, کیونکہ ایس از ٹو ڈبل ایس میں نے آپ کو بتایا وہ وہاں سے مل سکیں گے. تو اس طرح سے تمام جو کمبینیشنز ہیں ایون لینگویج کی جتنی اسٹرنگز ہیں وہ ہمیں یہاں سے مل سکیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ابھی جو میں نے یہ بات بتائی کہ اس سے ایون لینگویج کی تمام اسٹرنگز مل سکیں گی, اس کا مطلب یہ نہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایون کی تمام اسٹرنگز ایون لینگویج کی تمام اسٹرنگز اس سی ایف جی سے جنریٹ ہو سکتی ہیں, تو ابھی بھی ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ دس سی ایف جی جنریٹس ایون لینگویج. اس کے لیے دوسری کنڈیشن کا ہونا بھی ضروری ہے, یعنی وہ تمام اسٹرنگز جو اس سے جنریٹ ہوتی ہیں وہ ایون لینگویج کو بلونگ کرتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ریگولر ایکسپریشن اور لینگویج کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں 2 وے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, دین وی کلیم دیٹ دا لینگویج از ایکسپریسڈ بائی دس ریگولر ایکسپریشن. دیٹ از ایوری اسٹرنگ بلونگنگ ٹو دا لینگویج can be generated by the given regular expression, and every string generated by the given regular expression belongs to the language. Then we claim that this language is expressed by the given regular expression. تو اسی طرح سے سی ایف جی کے ساتھ جب آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں سی ایف ایل کانٹیکسٹ فری لینگویج, تو دیٹ مسٹ بی دیر مسٹ بی 2 way ریلیشن, کہ اس گرامر سے جنریٹ ہونے تمام اسٹرنگ لینگویج کو بلونگ کرنی چاہیے اور لینگویج کو بلونگ کرنے میں تمام اسٹرنگ گرامر سے جنریٹ ہونی چاہیے. تو یہ دوسرا ٹیسٹ آپ خود سے دیکھیں کہ کوئی ایسی اسٹرنگ اس گرامر سے جنریٹ نہیں ہو رہی جو ایون کو بلونگ نہیں کرتی نہ کرتی. تو یہ ذہن میں رکھیں, یہ آپ نے خود ٹیسٹ کرنا ہے. ابھی ایک ایگزامپل اور باقی ہے جو شروع کی تھوڑی سی ٹف ایگزامپل آ گئی ہیں, اور ہم بعد میں آگے تھوڑی سی سمپل ایگزامپل کی بات کریں گے. آئیے سیکنڈ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. دس از another example. Here sigma consisting of AB, and again we have 8 productions, quite complicated. S is to AB, S is to BA, A is to A is to AS, A is to B double A, B is to B, B is to BS, B is to A double B. میں یہ بتاتا چلوں کہ it's quite complicated گرامر, کانٹیکسٹ فری گرامر, اور اس میں جو سمیٹری آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پروڈکشن 1 ہے دیٹ ایس از ٹو اے بی, اے اسمال ہے, نان ٹرمینل بی یوز ہو گیا. دوسری طرف ایس از ٹو بی اے, تو یہ آپس میں اس طرح سے کراس میچ ہو رہے ہیں. اور اے کی جو ریپلیسمنٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو اے از ٹو اے از ٹو اے ایس, اے از ٹو بی ڈبل اے.
اس کے پیرلل بی کی ریپلیسمنٹ بڑی میچ کرتی ہیں اے کی ریپلیسمنٹ سے. بی از ٹو بی, بی از ٹو بی ایس, بی از ٹو اے ڈبل بی. ہم نے کلیم کیا ہے دس گرامر جنریٹس دا لینگویج اکول دا لینگویج آف اسٹرنگس ود نمبر آف ایز اکول ٹو نمبر آف بیز. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ابھی ہم نے یہ کلیم کیا کہ دا گیون کانٹیکسٹ فری گرامر جنریٹس دا لینگویج اکول. اب یہ دیکھنا کہ ایک دم سے ہم نے کلیم کر دیا ہے اور اس کو کیسے ٹیسٹ کیا جائے, تو میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ وہ تمام اسٹرنگس جو کانٹیکسٹ فری گرامر جنریٹ کر رہی ہیں شوڈ بلونگ ٹو دا لینگویج وچ وی کلیم, ایکول لینگویج کو بلونگ کرنی چاہیے, اور ایکول لینگویج کو بلونگ کرنے والی تمام اسٹرنگس اس سی ایف جی سے جنریٹ ہو سکتی ہوں. تو آئیے اس کو ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ there are two possibilities of any string, either it will belong beginning with A or beginning with B. تو ان دونوں پاسبلٹیز کو پروڈکشن 1 اور پروڈکشن 2 کے ذریعے اکوموڈیٹ کیا ہے. پروڈکشن 1 سے ایسی تمام اسٹرنگس مل سکیں گی, جنریٹ ہو سکیں گی جو A سے اسٹارٹ ہوتی ہیں, اور پروڈکشن 2 سے ایسی تمام اسٹرنگس جنریٹ ہو سکیں گی جو B سے اسٹارٹ ہوتی ہیں. اب نیکسٹ اف وی وانٹ ٹو ہیو ڈبل اے, شروع میں اگر ڈبل اے آئے تو بی کی ریپلیسمنٹ آپ دیکھیں کہ ان میں سے کون سی پروڈکشن یوز کی جائے کہ اے کے بعد دوبارہ اے آ جائے, تو وہ 8th پروڈکشن ہے وچ از بی از ٹو اے ڈبل بی. تو جو ہی آپ اس کو اس کے ساتھ لگائیں گے تو ول بی ہیونگ ڈبل اے ڈبل بی, ریزلٹ جو ملے گا دیٹ ول بی ڈبل اے ڈبل بی. اور اگر اس کے بعد آپ بی لینا چاہتے ہیں, بی سے ریپلیس بھی کر سکتے ہیں, بی سے اسٹارٹ والی ریپلیسمنٹ بھی لے سکتے ہیں وچ از 7th. بی کو اگر آپ ریپلیس کرتے ہیں کہ بی لیٹر بھی آ جائے تو 7th یوز ہو سکے گی. اگر آپ اس کو ٹرمینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 6th پروڈکشن یوز کر لیں, ڈبل بی آ جائے گا. سو اٹ ول جنریٹ ڈبل اے ڈبل بی which has equal number of A's, number of A's equal to number of B's. اسی طرح سے اگر آپ B سے اسٹارٹ ہونے اسٹرنگ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو you will be starting from production 2, اور اس میں بھی ڈفرینٹ آپشنز ہیں. B کے بعد اگر آپ نے A لینا ہے تو کیپیٹل A کو ریپلیس کریں اے ایس سے یا جسٹ A سے. تو اگر A سے ریپلیس کریں گے you will be having just BA, تو BA اسٹرنگ جنریٹ ہو جائے گی. اور اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو you will be having A is to AS, یعنی A کے بعد کچھ اور بھی لینا چاہیں تو آپ AS یوز کر دیں. اور اگر پہلے B کے بعد دوبارہ بھی لینا چاہتے ہیں تو A کی ریپلیسمنٹ آپ 5th پروڈکشن سے لے سکتے ہیں which is A is to B double A. So all the possibilities are there. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو اسٹرنگ جنریٹ ہو رہی ہیں ان میں نمبر آف A's must be equal to number of B's. Dear students, میں یہ ایک بات اور چاہوں گا آپ کو بتانا کہ یہ چونکہ سی ایف جی تھوڑی کمپلیکیٹڈ سی ایف جی ہے, اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا ہم اس کو خود سے جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی یہ اسٹیج نہیں آئی کہ لینگویج گیون ہو اور آپ خود سے اس کی سی ایف جی بنا سکیں. تو ابھی تو ہم سی ایف جی سے لینگویج کی طرف جا رہے تھے. سو دس واز اے کوائٹ کمپلیکیٹڈ سی ایف جی. لیکن میں نے آپ کو سکھایا کہ اس میں جو سمیٹری ہے اس کو آپ دیکھ سکیں, اور جو اسٹرنگس اے سے اسٹارٹ ہو سکتی ہیں, بی سے اسٹارٹ ہو سکتی ہیں, الگ الگ ان کی دونوں الگ الگ پروڈکشنز ایس کے لیے آپ نے دیکھ لیں. اسی طرح اے کی ڈفرینٹ ریپلیسمنٹ اور بی کی ڈفرینٹ ریپلیسمنٹ یہ آپس میں بہت میچ کرتی ہیں. 3 replacements are for A and 3 replacements are for B, اور یہ آپس میں کراس میچ کرتے ہیں. بعض اوقات اے بی سے ریپلیس ہو رہا ہوتا ہے, تو اس سے بھی آپ اس کی سمیٹری دیکھ سکیں گے. دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کسی لینگویج اور گرامر کی ریلیشن کے درمیان کہ انوانٹیڈ اسٹرنگ کو بھی چیک کریں. if a string does not belong to the language equal, that should not be generated by the given CFG. تو مثلا اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ whether it is possible to generate A double B, تو اب A double B کی possibilities کو آپ لیں تو definitely you will be starting from first production S is to A B, تو A وہاں سے مل جائے گا. اور ہم ڈبل بی لینا چاہتے ہیں تو B کی ریپلیسمنٹ وہ لینی جس میں سے B مل سکے. تو جو ہی آپ B کی ریپلیسمنٹ لیں گے اس میں سنگل B کے بجائے زیادہ B اگر آپ ڈبل B لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں ملے گا, اور دیٹ ول گیو یو مور نمبر آف B's. تو اس طرح سے یہ جنریٹ نہیں ہو سکے گا, سلسلہ جاری رہے گا. ٹرمینیٹ ہونے تک نمبر آف A's will definitely be equal to number of B's.
تو اس طرح سے انوانٹیڈ اسٹرنگ کو بھی جنریٹ کرنے کی کوشش کریں. پروڈکشن آپ کے پاس ہے اور یہ پتا بھی ہے کہ پروڈکشنز کس قسم کی اسٹرنگ جنریٹ کر رہی ہے, کس قسم کا اسٹارٹ دے رہی ہے ریپلیسمنٹ میں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے لیٹر وائز بھی اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. تو اس ایگزامپل میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خود سے انوانٹیڈ اسٹرنگ لکھیں, ان کو اس سے جنریٹ کرنے کی کوشش کریں. ڈیفینیٹلی دوز انوانٹیڈ اسٹرنگ ول نیور بی جنریٹڈ بائی دس CFG, ایسا ہو ہی نہیں سکے, لیکن اپنی تسلی کے لیے آپ ایسا ضرور کرنے کی کوشش کریں, ٹیسٹ کریں. اور اسی طرح سے خود سے کچھ وانٹیڈ اسٹرنگز جو ایکول لینگویج کو بلونگ کرتی ہیں ان کو لکھیں, اور پروڈکشن کی جو پروڈکشن دی ہوئی ہیں ان کی سیکوینس بنانے کی کوشش کریں کہ پہلے کون سی پروڈکشن آئے گی, پھر کون سی, اور اس کے بعد کون سی. تو یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ CFG میں بعض اوقات ایک اسٹرنگ ایک سے زیادہ سیکوینس آف پروڈکشن سے جنریٹ ہو جاتی ہے. دیر از اے پاسبلٹی, جیسے ہم NFA میں دیکھ لیتے ہیں یا TG میں دیکھ لیتے ہیں کہ کسی ایک اسٹرنگ کے ایکسیپٹیڈ پاتھ ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے جو اسٹرنگ جنریٹ ہو سکتی ہے اس کی ایک سے زیادہ سیکوینس آف پروڈکشنز بھی مل سکتی ہیں. اس بات کو ہم مزید ڈیٹیل سے آگے دیکھیں گے. تو ہم نے ابھی اس ایگزامپل میں دیکھا کہ دس از CFG which generates the language equal, that is the language of strings containing number of A's equal to number of B's. اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں مزید کسی CFG کو, تو ایک پروڈکشن کو اڑانے کی کوشش کریں, اس کو ریموو کرنے کی کوشش کر دیں کسی ایک پروڈکشن. کنسیو وٹ ہیپنس, تو اب کیا ہوتا ہے, نئی لینگویج میں کیا چینج آئے گی, اور